اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مضبوط ترین لڑکی۔ دنیا کی نظر میں مضبوط ترین لڑکی جب اپنے اللہ سے باتیں کرتی ہے تو اپنا وجود بھول جاتی ہے، اپنے آپ کو دنیا کی سب سے کمزور لڑکی سمجھتی ہے، بھول جاتی ہے سب کچھ، بھول جاتی ہے دنیا کتنی بے رحم ہے، بھول جاتی ہے یہ دنیا اسے خوش نہیں دیکھ سکتی، بھول جاتی ہے لوگوں کی دی ہوئی تکلیفیں، بھول جاتی ہے ممکن ناممکن، بھول جاتی ہے سب کو، بس یاد رہتا ہے تو صرف اور صرف اللہ۔ یہ لڑکی بس جائے نماز پر بیٹھتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتی ہے، ہچکیاں بھر بھر کے رو رہی ہوتی ہے، لب خاموش ہوتی ہیں اور دل بول اٹھتا ہے، میرے پیارے اللہ، آپ تو جانتے ہیں نا دلوں کے حال، آپ تو جانتے ہیں نا دنیا کتنی بے رحم ہے، آپ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، آپ کہتے ہیں نا مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، اے میرے اللہ سے بہت ہی قیمتی چیز مانگوں گی اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ضرور دیں گے، یا اللہ دل کو سکون دیں، یا اللہ صبر عطا کر دیں، یا اللہ بہت کوشش کرتی ہوں لیکن صبر آتے آتے رہ جاتا ہے، یا اللہ بھول جاتی ہوں ساری تکلیفیں لیکن ایک وقت آتا ہے لگتا ہے کچھ نہیں بھولی، زخم پھر سے ہرے ہونے لگتے ہیں، اے اللہ اتنا صبر دے دے کہ کوئی تکلیف نہ لگے، اتنا صبر دے دے کہ بڑی سے بڑی آزمائش پر مسکرا کر صبر کر لوں، یا اللہ دنیا کسی چیز میں اب کوئی دلچسپی نہیں، صبر بہت قیمتی ہے، آپ اپنے نیک بندوں کو کہتے ہیں، یا اللہ چن لیجیے مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں، آمین ثم آمین۔ پیاری لڑکیوں برداشت کرنا سیکھو۔ ایک بات جو میں آپ لڑکیوں سے کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آج کل کچھ لڑکیوں کی یہ عادت ہو گئی ہے کہ وہ باتوں کو برداشت نہیں کر پاتی اور ان باتوں کو بھی کبھی توانا کا مسئلہ بنا لیتی ہیں تو یا پھر ان لوگوں کی چغلی کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ایسا کر کے کیا ہو جاتا ہے؟ چغلی کر کے سمجھو آپ ایک غیبت کر رہے ہو اور انا کا مسئلہ آپ بنا رہے ہو تو سمجھو کہ آپ اپنے خود کے ساتھ ہی غلط کر رہے ہو، کسی کا برا سوچ رہے ہو، دوسروں کے بارے میں برا اور غلط سوچنا کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ کو حسد کی طرف لے جائے گا، آئیے آپ کو بدلے کی طرف لے جائے گا، تو بہتر ہے نا کہ جس وقت آپ کو کوئی غلط کہے تو آپ اپنا پوائنٹ ضرور رکھیں کہ آپ غلط نہیں ہیں، لیکن اگر آپ غلط ہو اور دوسرا صحیح تو آپ کو چاہیے کہ خود کی غلطیوں کو درست کریں، موقع پر ہی بات کریں، پیٹھ پیچھے چغلیاں اور غیبت کرنے سے آپ کے گناہ بڑھیں گے اور اس انسان کے گناہ جھڑیں گے۔ اور آخری بات کہ برداشت اور صبر کرنا سیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر مت لگائیں، یہ تو زندگی ہے، ابھی تو آپ نے اور بھی بہت سی باتوں کو سننا بھی ہے اور ان کو برداشت بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے اس لیے گزارتا ہے کہ آپ آنے والے وقت میں اور زیادہ مضبوط ہو جائیں، ان کو برداشت کر سکیں۔ پاور آف صبر۔ کچھ کہانیاں درد، تکلیف، بے چینی اور آنسوؤں سے شروع ہوتی ہیں، but the power of صبر and beauty of توکل that turn into happy ending. I know صبر is not easy. صبر کرتے کرتے انسان بہت دفعہ ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے، صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، تبھی تو میرے اللہ نے اس کا اجر اتنا خوبصورت رکھا ہے۔ چیزیں جب ہماری سوچ سے پرے ہو رہی ہوتی ہیں تب ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ہمارے خلاف ہو رہا ہے، اس وقت اللہ کو اصل امتحان ہوتا ہے، اس وقت اللہ دیکھتا ہے میرے بندے کو میرے اوپر کتنا یقین ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان سب ہمارے خلاف ہیں، لیکن تب بھی آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ اللہ کو اپنے بندے کا اس پر صبر کرنا
اور اس کی آزمائشوں میں صبر کرنا بہت پسند ہے، اور امتحان میں صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن آپ اگر اپنی اللہ سے مایوس ہو گئے تو اللہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ بے صبری بنو گے تو بنتی ہوئی چیزیں بگڑ جائیں گی۔ اسی لیے آپ کو ہر سچویشن میں صرف صبر کرنا ہے۔ آپ کا کام تو آسان ہے، اس ذات پر صرف توکل رکھنا اور اپنی آزمائشوں پر صبر کرنا ہے اور دعا کرتے جانا ہے تب تک جب تک آپ کی من چاہی منزل آپ کو نہ مل جائے۔ اپنی زندگی میں کیا چاہتے ہو؟ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو۔ اگر چہرے پر نور اور رونق چاہتے ہو تو فجر کی نماز پابندی سے پڑھو۔ اگر ہر جائز دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو تہجد کی نماز کی پابندی کرو۔ اگر زندگی اور دل و دماغ میں سکون چاہتے ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کرو۔ اگر مشکلیں ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت کی تسبیح کیا کرو۔ اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو ہر وقت زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر رکھا کرو اور اللہ سے رو رو کر دعائیں کیا کرو۔ اگر ہر جائز کام میں برکت چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو۔ اللہ پر توکل ایسا خوبصورت تعلق جو مومن کا اپنی رب کے ساتھ ہے، جس کی بنا پر وہ ہر مصیبت، غم، پریشانی میں اپنی رب سے خیر کی امید نہیں چھوڑنا، جس کی بدولت اس کی پریشانی اپنی اصل شکل میں بہت چھوٹی اور تھوڑی رہ جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہر کوئی ذات اتنی با اختیار اور پاورفل ہو سکتی ہے جتنا رب العزت ہے، تو وہ ذات بار بار قرآن کریم میں یہ یقین دلا رہی ہے کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے نہ کوئی مددگار، ایسا دوست اور ایسا مددگار جو ہر وقت ہر لمحہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اگر انسان گناہ گار ہو پھر بھی مدد کے لیے تیار ہے، وہ ایسا دوست ہے کہ چاہے کتنی بھی غلطیاں کر لو دھتکارتا نہیں ہے، صرف دو ندامت کے آنسو لے کر جاؤ تو سب معاف کر دیتا ہے اور ان کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ بندے تو اپنے رب پر ایسا گمان رکھ اور یقین کے ساتھ اس پر ڈٹ جا، میرے رب کی مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر آپ واقعی اپنی دعاؤں کو سچا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان دعاؤں کو تہجد میں مانگ کر دیکھیں، کیونکہ فرض نمازوں کے بعد اگر کسی نماز سے اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ یہ اس زائد کام جیسی ہے جو آپ پہ فرض نہیں ہوتا، لیکن اسے کرنے سے آپ کا اوصاف سے بہت خوش ہوتا ہے اور اسی خوشی میں وہ آپ کو باقیوں سے زیادہ تنخواہ دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد پڑھنے والوں سے اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے اور پھر انہیں اللہ باقیوں سے زیادہ جلد صلہ دیتا ہے۔